میرے کس کام آئے گی؟ بہت سارے ایسے لوگ جو دولت کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ہوتی، ہم بھی ہوتے، بڑے امیر ہوتے ہم بھی، حالانکہ جو خود دولت ہے نا، جس کو پیسہ، سونا، چاندی، کچھ بھی آپ کہہ لیں، کرنسی کہہ لیں، یہ دولت میرے اللہ کی ملکیت ہے۔ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ اور دولت خود چاہتی ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ یہ دولت کی اپنی خواہش ہے، اپنی اس کی ڈیمانڈ ہے کہ میں اگر کسی کے پاس جاؤں تو وہ مجھے پکڑ کے، قبضہ کر کے، کھڈا نکال کے، ٹویا نکال کے اس کے اندر دبا دے اور اس کے اوپر پیٹی رکھ دے اور اس کے اوپر پھر منجی چارپائی بھی ادھر ہی بچھا لے کہ اس کمرے میں کوئی آئے۔ دولت پریشان ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پتہ ہے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، کہ وہ لوگ جو کنز بناتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو خوشخبری سناؤ، دردناک عذاب کی خوشخبری۔ اب بندہ کروڑ پتی ہے، بلڈ کینسر ہو گیا، بہن بھائیوں، برادری والوں، خاندانوں سے رشتہ ٹوٹ گیا ہوا ہے، مالدار ہو گیا، باہر کی دنیا میں آنا جانا ہے، اپنے رشتہ داروں کو کبھی ملا ہی نہیں۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ بھئی آپ کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ پتہ ہے آپ کو، بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ شوکت خانم والے جو ہیں وہ سفارشی بندے رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کا ایک باقاعدہ میکانزم ہے، ایک کرائیٹیریا ہے کہ بندہ کس ایج کا ہے اور کینسر کس سٹیج کا ہے۔ اگر انہیں پتہ ہے کہ بندہ 50 سے اوپر چلا گیا ہے، اب اسے کینسر، اس پر کروڑوں روپیہ لگائیں گے تو یہ بچ بھی گیا تو اب کیا کرے گا؟ تو اس بندے پر وہ پیسے نہیں لگاتے، اسے جواب دے دیتے ہیں یا کسی اور جگہ بھیج دیتے ہیں۔ وہ چھوٹی عمر کے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اگر بچ جائیں گے تو ملک و قوم کی، اولاد کی، خاندان کی، اپنی نسل کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، بندہ پریشان۔ جب بندہ ڈاکٹر جب لا علاج کرتے ہیں نا، پھر بندہ بابوں کے پاس جاتا ہے، تعویذ گنڈا، کہتا ہے یار شاید کہیں سے کوئی آرام مل جائے۔ وہ چلتے چلتے ایک اللہ کی کامل بندے کی صحبت میں گیا، اسے کہا جی یہ معاملہ ہے، بلڈ کینسر ہے، لاسٹ سٹیج ہے۔ انہوں نے جواب دے دیا اسپتال، اب میرے لیے کیا ہوگا؟ اب یہ جو سٹیج ہے نا، یہ جو دور ہے زندگی کا کہ جب پتہ ہے میں مرنا ہے، پھر نہ فیشن رہتا ہے، نہ خواہشات رہتی ہیں، نہ انا کا بت ہوتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں۔ اس کو پتہ ہے یار میں نے ہفتے کے بعد نہیں تو مہینے کے بعد یا 2 مہینوں کے بعد قبر کے اندر چلے جانا ہے، مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ وہاں تو سارے ہی مانتے ہیں جا کے، مسئلہ تو یہ ہے کہ اب ماننا، اب کیوں نہیں مانتا؟ ابھی دیکھیں سارے عاشق رسول بیٹھے ہیں نا، آپ عاشق ہیں، قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، وہاں رسول اللہ دکھائے جائیں گے۔ حضور کے بارے میں پوچھے، اس بندے کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ ایک تو ہے کہ آپ نے حضور کو دیکھنا ہے، ایک یہ ہے کہ رسول پاک جب آپ کو دیکھیں گے، کتنا فرق ہے، آپ دیکھیں گے، دوسرا یہ ہے کہ حضور آپ کو دیکھیں گے۔ تو
اگر حضور نے آپ کو دیکھا اور دیکھ کے حضور خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ میرا چہرہ اپنے چہرے پر اس نے سجایا ہوا ہے، تو اگر دیکھا کہ یہ تو انگریز کے منہ والا ہے، اس کا تو چہرہ میری سنت کے مطابق نہیں، اس کا تو لباس اور اس کی ظاہری وجاہت جو ہے تو وہ تو اس وقت کیا کہو گے یار؟ اس بابے نے کہا یار دیکھو تمہیں بلڈ کینسر ہے، آخری سٹیج ہے، تمہارا گاؤں کون سا؟ اس نے کہا جی فلاں علاقے کا رہنے والا۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے کہا جی 20 سال ہو گئے گاؤں سے آیا، اللہ نے میرا بازو پکڑ لیا، میرے حالات بہتر ہو گئے، بعد میں پھر میری توجہ تجارت، کاروبار اور بزنس کی طرف ہو گئی۔ انہوں نے کہا میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا، میری ایک شرط ہے، بلڈ کینسر نہیں رہے گا، تندرست ہو جائے گا بالکل، شرط ہے کہ اپنے گاؤں میں جا کے 20 دن رہ کے آؤ۔ کتنے دن؟ 20 دن وہاں رہنا ہے۔ جو تیرے برادری کے چچے، تائے، بہنیں، پھوپھیاں، ماسیاں، خالو جتنے بھی ہیں، کوئی ضرورت مند ہو، کوئی شادی کا مسئلہ ہو، کسی کا کاروبار کا مسئلہ ہو، کسی کا چھت کا مسئلہ ہو، کسی کے گھر کی تعمیر کا مسئلہ ہو، حسب استطاعت ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ ہو گیا 20 دن رہا، اب اسے پتا تھا پیسہ تو میرے پاس بڑا ہے، اور پتا تھا کہ میں نے مر جانا ہے، پتا تھا کہ یہ ضرورت مند ہے۔ 20 دن خوب مال خرچ کیا ان کا۔ 20 دن کے بعد جب واپس بزرگوں کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے جسم کے اندر غیر ارادی طور پر، انسپیکٹڈ، غیر متوقع طور پر اس کے جسم میں کچھ تبدیلیاں ہیں، صحت کے آثار ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ اب ٹیسٹ کرا کے واپس۔ ٹیسٹ کرایا تو انہوں نے کہا جو کینسر کے جتنے سیلز تھے وہ سب مر گئے، کینسر نیگیٹو ہو گیا ہے، تیری بیماری ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ ادھر ادھر نہیں گیا، سیدھا اس بابے کے پاس گیا کہ بابا یہ بتا یہ ہوا کیسے؟ نہ کوئی پوڑی کھائی، نہ کوئی دوائی کھائی، نہ کوئی علاج کرایا، یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا یہ صرف ایسے ہوا کہ جو دولت اللہ نے تجھے دی تھی ان پر کچھ لوگوں کا حق تھا، تو نے وہ حق ادا نہیں کیا، اور جب حق ادا نہیں کیا تو وہ حقوق ہی تجھے کھانے لگے، وہ بلڈ کینسر کی صورت میں تجھے پکڑ لیا انہوں نے۔ میرے بھائی تیرے پاس بھی کوئی چیز ہے جس پر تیری ماں کا حق ہے، تیرے باپ کا حق ہے، تیرے بھائی کا حق ہے، تیری بہن کا حق ہے، اور تو چاہتا کہ وہ کسی طریقے سے قبضے میں آ جائے، گرفت میں آ جائے، کسی کو نہ ملے، مجھے اکیلے کو ہی ملے، فرنٹ والی جگہ مجھے مل جائے، مین روڈ والا پلاٹ میرا ہو جائے۔ یاد رکھ تیرا تو ہو جائے گا لیکن تو اس پلاٹ کا نہیں رہے گا، تتھے والے قبرستان کا ہو جائے گا، پھر کون رہے گا وہاں پر؟ میں صرف یہی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عارضی زندگی، غیر مستقل زندگی، ہم میں سے پتہ نہیں کس نے رمضان شریف دیکھنا ہے، یہ جو آ رہا ہے 1 مہینے کے بعد، ہم میں سے پتہ نہیں کس نے رمضان کو دیکھنا ہے، پانا ہے، انجوائے کرنا ہے، وہاں عبادت کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ لیکن یاد رکھو آپ جتنے بھی شعار و چلاک ہو، میرے رب کی تقدیر اس طرح تمہارے اوپر نافذ ہے، اس طرح تمہارے اوپر غالب ہے، اس طرح تم اس کی دسترس میں ہو کہ جس طرح کہتے ہیں چڑیا پر نہیں مار سکتی، وہ حالت ہے۔ جب بیمار ہو کے پھر جو تم نے سیدھے ہونا ہے، بیمار ہو کے بالکل قبر میں ٹانگیں ہوں گی، تو پھر جو تم نے نیک صالح متقی بننا، تو آج نبی کا چہرہ سجا کہ اگر تجھے حضور کی بارگاہ میں جانا پڑے
ہاں ابھی میں آپ کے ادھر آ رہا تھا، بعد مغرب کے بعد ایک بندے کی کال آئی، شرجیل شاہ صاحب کی، مسئلہ پوچھا انہوں نے مجھ سے. ہم لوگ بڑے ظالم ہیں، اور ظلم کیا کرتے ہیں، کسی بندے کی کوئی عیب آپ کی اور میرے قابو آ جائے، بندے بندے کو بتاتے وہ پتہ چلے بڑا حاجی بڑی پتہ چلے ہی کرتوت کا. اسی طرح کا کوئی مسئلہ تھا تو مجھے کہتے جی اس کا حل کیا ہے. میں نے اس کو ایک واقعہ سنایا، وہ آپ کو سنا کے تو بات ختم کرتے ہیں. میں نے کہا ایک شخص کو رسول اللہ خواب میں ملے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے فرمایا فلاں محلے فلاں گلی میں فلاں نام کا بندہ ہے، جا کے اس کو میرا سلام دو اور اس کو بتاؤ کہ تو جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہے، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ ہے، جا اس کو میرا سلام دے کے آ. وہ اٹھا، بندہ تلاش کیا، محلہ تلاش کیا، گلی تلاش کی، بندہ مل گیا، اس کو سلام کی. اب دل میں تو احترام ہوتا ہے نا کہ جس کو حضور سلام بھیجے، بڑی عقیدت سے ہے کہ یار ایسا خوش نصیب ہے. سنا آپ نے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو ہمسایہ تھا، اللہ نے جناب موسیٰ نے پوچھا یار مولانا جنت میں میرا ہمسایہ کون؟ فرمایا فلاں کسائی ہے تو میرا ہمسایہ ہو. موسیٰ گئے، کسائی گوشت کاٹ رہا تھا، سارا دن سامنے بیٹھے رہے کہ کوئی خاص بات اس میں جو میرا ہمسایہ بنے گا، کیا خاص بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں، گوشت جس طرح کسائی بیچ رہا تھا. جب دکان بند کرنے لگا تو تھوڑا سا گوشت اس نے بچا لیا تھا. اچھا کیونکہ کسائی کو گوشت خریدتے ہی لینا چاہیے، ہاں سارا مال نکال دے گا اور اچھا مال رکھے. تھوڑا سا گوشت جو ہے وہ بچایا اور چل پڑا جناب موسیٰ اس کے پیچھے. وہ گھر میں داخل ہوا، آپ اس کے پیچھے گھر میں چلے گئے. کہا میں کچھ دیر یہاں بیٹھا، پانی پینا ہے، اجازت سے بیٹھ جاؤ. اس نے وہ گوشت جلدی سے اس کی یخنی بنائی. بوڑھے ماں باپ تھے، ان کو پہلے یخنی پلائی، پھر چھوٹے چھوٹے پیس کر کے بوٹیوں کے ان کے منہ میں ڈالے. ان کو کھلانے کے بعد پھر اس نے خود کھانا کھایا. فرمایا کہ جب میں نے دیکھا اس کی ماں کھا رہی تھی، یخنی پی رہی تھی، اور دعا کر دی یا اللہ میرے پتر کو موسیٰ کا ہمسایہ بنانا جنت میں. میرے پتر کو جنت میں کس کا ہمسایہ بنانا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بنانا. موسیٰ نے کہا مائی تیری دعا قبول ہو، میں موسیٰ ہوں، مجھے اللہ نے بتایا تیرا بیٹا میرا ہمسایہ ہوگا. اور موسیٰ کا ہمسایہ اتنا خوش نصیب، اور یہ تو رسول اللہ کا ہمسایہ، ہمارے نبی کا ہمسایہ. بڑے احترام سے ملا اس کو مبارکباد دی، سلام دی، اور ساتھ ترلا کیا. اس نے کہا یار مہربانی کر، وہ عمل بتا جس کی وجہ سے رسول اللہ نے تجھے اپنا ہمسایہ بنایا ہے، تاکہ میں بھی وہ عمل کر لوں اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کا ہمسایہ بنا لوں. وہ بندہ رونے لگا. اس نے کہا یار یہ بات نہ پوچھ، یہ سوال نہ کر مجھ سے کہ میں کیسے اس مقام پر پہنچا، یہ میرا راز ہے، میں تجھے نہیں بتانا چاہتا. اس نے مجبور کیا، تنگ کیا. بعض اوقات بعض باتیں بندے نہ بتائیں تو ان سے اصرار کر کے پوچھنی نہیں چاہیے. اس نے اصرار کیا، اس کی خواہش اچھی تھی کہ چلو میں بھی وہ عمل کروں. اس نے کہا سن، پھر جس دن میری شادی ہوئی، جس عورت سے میری شادی ہوئی، اس عورت کو میں شادی کر کے گھر لایا. سہاگ رات میں اس نے بچہ پیدا کر لیا. میری دنیا اجڑ گئی. میں نے کہا کیسی بیوی کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا. میں نے اس بات کو چھپایا کہ اب مشہور ہوگی تو بیٹی تو میری ہونی ہے نا.
سحری کے وقت اس بچے کو میں نے ایک شاپر میں ڈالا اور جا کے جامع مسجد کے دروازے کے باہر رکھ دیا کہ کوئی لے جائے گا بے اولاد. اندر چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھی، جماعت میں کھڑا تھا، دل میں کوئی حب پیدا ہوا کہ بچے کا کیا قصور ہے. قصور تو اس کی ماں کا ہے یا اس بندے کا ہے، تو بچے کا کیا قصور ہے. اور میرے دل میں پیدا ہوئی یہ بات کہ اس بچے کو میں ہی نہ رکھ لوں، کوئی جو لے جائے تو میں لے جاتا، تو اس کی ماں کے حوالے کر دیتا ہوں. کہتا نماز ختم ہوئی، میں جلدی سے باہر نکلا، بچہ اپنی جگہ پر موجود تھا، اسے اٹھایا اور جا کے اس کی ماں کے حوالے کیا. اور یہ بات، یہ راز، یہ عیب میں نے چھپا لی. کسی کو اپنے قریبی ترین عزیز رشتہ دار کو بھی نہیں بتایا کہ یہ اس طرح کی بیوی ہے اور اس طرح معاملہ. کہا یہ میرا عمل حضور کو اتنا پسند آیا کہ حضور نے مجھے اپنا ہمسایہ بنا لیا. تو آپ اس کا الٹ تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے. عادت کیا ہے، مزاج کیا ہے آج کے معاشرے کا، جس میں عیب نہ بھی ہو، جس میں عیب بے عیب بندہ ہے، کہتا ہے بڑا سوئی پڑا پھرتا ہے مجھ سے جی تو لبو ہم پتا کرتا کتنے جانا ہے. حکم کیا ہے کہ پتہ بھی چل جائے کسی کے عیب کا تو آنکھیں بند کر لو، نظر پھیر لو، اللہ سے معافی مانگو اور کسی کو بیان نہ کرو. یہ اللہ کو پسند. من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ. حضور نے فرمایا جو مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا. اس لیے میرے بھائی شعبان کا مہینہ ہے، دعا کریں اللہ ہمیں رمضان عطا اور رمضان عطا فرمائے، ہم اس رمضان میں عبادت کریں. لیکن میں کہتا ہوں یہ دعا آپ کی تو ہو سکتی ہے، میری یہ دعا نہیں. میری دعا یہ ہے کہ یا اللہ جو لمحے تو مجھے عطا فرمائے زندگی کے، بس وہ مجھے عبادت کے لیے عطا فرمائے. ہر شب، یہ رومی فرماتے، مولانا رومی کہتا تو لیلۃ القدر کی تلاش میں انتظار میں بیٹھا کہ یار لیلۃ القدر آئے گی تو اس دن عبادت کریں گے. کہتا ہر شب قدر است، اگر تو قدر دانی ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے، قدر تو کر. ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے، تو قدر نہیں کرے گا تو لیلۃ القدر بھی تیرا کچھ نہیں بنا سکتی. اور اگر تو قدر کرے گا تو یہ جو سانسوں کی ڈوری تیرے اندر چل رہی ہے یہ انشاءاللہ تجھے سنوار سکتی ہے. آؤ میرے بھائیو دوستو، مجھے عرصہ ہو گیا آپ سے اس طرح آ کے درس قرآن کرتے، آپ سے مخاطب ہوتے، اور شاید ایک یا دو درس قرآن ہی اب رہ گئے ہیں. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں 6 تاریخ کا وعدہ ہے، 6 کو کل مصروفیت تھی، 2-3 مصروفیات تھیں. آج بھی شاید ٹائم بالکل نہیں تھا. آپ کی مہربانی، آپ نے انتظار کیا. لیکن یار ایک ترلہ ہے میرا کہ میں کھپتا ہوں آپ کے ساتھ آ کے کہ یار اس انسان، اس بندے کو جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، کبھی اس کام پر لگ جائے نا تو اللہ عزت بھی بہت زیادہ دے گا، رزق بھی بہت زیادہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے مقصد کو بھی اسے عطا فرما دے گا. یہ ایک مغالطہ اپنے دل سے نکالو کہ تمہارا رازق تمہارا تجارت کاروبار ہے، محنت مزدوری ہے. خبردار، قرآن کہتا ہے خبردار، یہ بات غلط ہے. یہ کسی انگریز، کسی کافر، کسی بے ایمان کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے. مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا رازق اللہ ہے. میرا رازق کون ہے؟ اور پھر جب وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی بارگاہ خاص سے وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے. جو نوجوان ہیں ان کو خاص طور پر میں کہوں گا کہ 10 منٹ یہاں میں بیٹھوں گا، کچھ حاصل کریں، کچھ لے لیں. وقت بہت تھوڑا ہے، بہت قلیل وقت ہے.
بالکل ٹائم بالکل نہیں ہے، اور آپ یہ سوچتے رہیں گے کر لیں گے، وہ وقت آئے گا اور وہی وقت غنیمت ہے جو آپ نے نکال کے کسی کامل کی صحبت میں بیٹھ گئے تو انشاءاللہ زندگی کی گاڑی جو ہے وہ تو چلتی رہنی، گزر تو جانی، سب کی گزر جانی ہے، صرف تمہاری نہیں گزرنی، سب کی گزر جانی۔ تو اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ ایسی بطور یعنی امتحان کی کہہ لیں یا بطور نیکی کی میں نے آپ حضرات کو یہ دعوت دی ہوئی ہے، پچھلے 4-5 مہینوں سے آپ کو تنگ بھی کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے 500 روپیہ دیا ہے کہ جامعہ نعیمیہ میں طلباء رہتے ہیں، کھانا پکتا ہے، آج کل بہت مہنگائی ہو گئی ہے نا، گھی بڑا مہنگا ہو گیا ہے، تو میں نے کہا بغدادی مسجد والے اگر کوشش کریں تو میرے مدرسے کا گھی جو ہے وہ پورا کر دیں جی، 14-15 کلو گھی لگتا ہے ہر مہینے، تو اس لیے یہ 500 روپیہ تو اس میں آ گیا۔ کوئی ساتھی اگر اس میں حصہ ڈالنا چاہے تو آپ اپنا حصہ اس میں جمع کروا سکتے ہیں۔ کوئی آپ نے گھر میں تو گھی لاتی ہیں نا، تو 1 کلو گھی اگر آپ مدرسے میں جمع کرا دیں گے بچے کھا لیں گے۔ اب سوچیں کہ جس مدرسے میں پڑھا وہاں جس بندے نے اس وقت گھی دیا ہوگا، تو میں جو باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اس کا اس کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہے؟ جس نے میرے اس مدرسے جامعہ نعیمیہ لاہور میں اینٹ لگائی ہوگی، میرے جیسے ہزاروں لوگ وہاں سے پڑھ کے نکل رہے ہیں، ہم جتنی بھی تبلیغ کر رہے ہیں اس کا اجر اس اینٹ لگانے والے کو بھی اللہ ضرور عطا فرما رہا ہے۔ اور جب تک وہ اینٹ لگی ہے، جب تک وہاں سے علماء بن کے نکل رہے ہیں، تب تک وہاں صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ جاریہ کے معاملات میں سستی سے کام لینے کے بجائے چستی سے کام لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مصطفیٰ جان